بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینے کی مقدس فضاؤں میں وہ گھڑیاں نہایت مبارک تھیں جب کائنات کے مخلوق میں سے سب سے زیادہ نورانی گھرانے میں ایک ایسی ہستی کی آمد ہونے والی تھی جس کے وجود کے صدقے آسمان و زمین کو دوام ملا، اور جسے اللہ نے ازل سے ہی طہارت، عصمت اور ولایت کا تاج عطا فرمایا تھا۔ جناب سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا، جو پاکیزگی، وفاداری، اثار اور اخلاص کی دریا تھیں، اپنے وصال نبوت کی دلیل تھیں۔ انہوں نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ نکاح قبول کیا تو قریش کی عورتیں حسد، تکبر اور جہالت کے سبب ان سے دور ہوتی گئیں۔ بہت سی روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا پر یہ سماجی بائیکاٹ اللہ کی نگاہ میں نہایت محبوب ثابت ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا نور کسی عام عورتوں کی صحبت میں نہیں بلکہ خود فرشتوں کے سائے میں پروان چڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات میں آیا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا ایام حمل میں تھیں تو جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ ان سے ہم کلام ہوتے، انہیں تسلی دیتے اور کہتے کہ اے سیدہ، تم وہ خوش نصیب خاتون ہو جس کے شک میں وہ نور پرورش پا رہا ہے جو تمام انبیاء اور ائمہ کی ماں ام الحسن و حسین، زینب و کلثوم، سیدۃ النساء العالمین جو ہوں گی۔ اور بہت سی روایات میں، بہت سی کتب میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ نے دوران حمل عجیب و غریب روحانی کیفیتوں کو محسوس کیا، وہ خود گواہی دیتی ہیں کہ میرا شکم گویا نور سے بھر گیا تھا۔ میں جہاں بھی بیٹھتی تھی وہاں ایک ایسی روحانی خوشبو پھیل جاتی تھی جو دنیا کی کسی خوشبو سے مشابہ نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بھی میں تنہا ہوتی تھی تو شکم مادر سے ایک آواز آتی تھی جو مجھے تسلی دیتی، میرا دل خوش ہو جاتا تھا اور کہتی، اے اماں، میں سیدہ فاطمہ ہوں اور میں روحانیت اور نور کے ساتھ آپ سے کلام کرتی ہوں۔ روایات میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سیدہ فاطمہ، آپ کی روح اللہ کے نور سے خلق کی گئی ہے، پھر اسے جنت کے سیب سے پاکیزہ کیا گیا، اور پھر وہ سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے شکم میں ودیعت کر دیا گیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی خلقت دنیاوی نہیں بلکہ نورانی اور ملکوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عقائد میں بہت سے لوگ جو اس ایمان کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا معصوم اور حجت خدا کے برابر کا مقام رکھتی ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو سیدہ خدیجہ نے مکہ کی عورتوں سے درخواست کی کہ وہ کسی عورت کو بھیج دیں تاکہ ولادت میں مدد مل سکے، مگر قریش نے تکبر اور دشمنی میں انکار کر دیا۔ سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے تنہائی کے عالم میں اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، میں نے تو تیری رضا کے لیے تیرے حبیب سے نکاح کیا تھا، تو نے مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، کیا میں اس لمحے اکیلی رہ جاؤں؟ یہی فریاد تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے اور کہا، اے سیدہ خدیجہ، غم نہ کرو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے جنت کی 4 عورتیں بھیجی ہیں۔ اچانک نور کا ایک ہالہ گھر کو روشن کرنے لگا۔ جناب سیدہ خدیجہ کے سامنے 4 بلند مرتبہ خواتین وارد ہوئیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت کلثوم بہن موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ شامل تھیں۔ ان خواتین نے کہا، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گی، کیونکہ تم وہ خاتون ہو جس کے بطن میں وہ ہستی ہے جس کی نسل سے آخری امام مہدی تک کی امامت قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ روایات کے مطابق کہ ولادت کے وقت گھر کی دیواریں نور سے چمک اٹھیں، فرشتے صف بستہ کھڑے تھے اور کائنات میں ایک ملکوتی سکون پھیل چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اعلان کیا،
کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نسل کی بقا، آپ کی امت کی رہنمائی، آپ کے نور کا تسلسل اور ولایت کی کڑی دنیا میں ظاہر ہونے والی ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہی سیدہ فاطمہ دنیا میں آئیں تو نور کی ایک ایسی تجلی چھائی کہ پورا مکہ روشن ہو گیا۔ جنت سے مشک و عنبر کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور زمین و آسمان نے مبارکباد پیش کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے دنیا میں آتے ہی خدا کی وحدانیت، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے مقام کی گواہی دی۔ انہوں نے اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی، اور کئی روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے زبان سے نام خدا کی حمد بیان کی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیدہ کی ولادت عام انسان کی طرح نہ تھی، بلکہ نورانی اور روحانی اسرار سے بھرپور تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بہت سی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو گلے سے لگایا، آنسو بہائے اور فرمایا، یہ میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میری روح ہے جو میرے جسم میں ہے، اور وہ ہستی ہے جس کی رضا میری رضا ہے اور جس کا غضب میرا غضب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سیدہ فاطمہ کا نام خود رکھا ہے۔ اسے فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کی عصمت کا جو جوش اور نور دیکھا ہے، کیا وہ سب اس مقدس نسبت کی سبب ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے خدیجہ، اللہ نے سیدہ فاطمہ کا وہ مقام دیا ہے جو مریم، آسیہ اور دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا گیا۔ وہ خاتون جنت ہیں، وہ کوثر ہیں، وہ نور نبوت کا راز ہیں، وہ ولایت کی ماں ہیں، اور اس کے قدم میزان عدل الہی میں ثقل اعظم بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی پیدائش کے دیگر اسرار بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اہل بیت کے نزدیک یہ ولادت اس عالم کی حقیقت کا ظہور تھی جو عالم نور کہلاتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ اور مولا امام حسن اور حسین کو نور کی صورت میں خلق کیا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے میری اور علی کی نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس میں سے پیدا ہوا اور دوسرے سے علی، اور پھر میرے نور سے سیدہ فاطمہ کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے اہل بیت کے نور کو ایک ہی نور سمجھا جاتا ہے۔ اس نور کی برکت سے سیدہ فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین کا خطاب ملا، یعنی تمام جہانوں کی خواتین کی سردار۔ جناب سیدہ خدیجہ کے گھر میں ولادت کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ برکتیں ظاہر کرنا شروع کی جو ان کی شان کے مطابق تھیں۔ وہ ہر وقت نور اور خوشبو سے گھر کو بھر دیتی۔ ان کے رونے میں بھی تسبیح ہوتی، ان کی ہنسی میں بھی تقدیس، ان کے لمس میں بھی شفا، اور ان کی نگاہ میں بھی سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے کہ اے سیدہ خدیجہ، میں نے فاطمہ کی کوئی حرکت ایسی نہیں دیکھی جس میں یاد خدا نہ ہو۔ جب وہ سوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب جاگتی ہے تو معصومیت اور نور سے چمکتی ہے۔ روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیدائش ہی ملائکہ گھر میں آئے اور یہ سلسلہ پوری زندگی جاری رہا۔ جنت کی حوریں سلام پیش کرنے آتی تھیں۔ حضرت مریم اور آسیہ بارہا زیارت کو تشریف لائیں۔ سیدہ فاطمہ صلوات کا بچپن ایسا روحانی ماحول میں گزرا کہ جس میں محمد مصطفیٰ کی رحمت، مولا علی کی ولایت، سیدہ خدیجہ الزہرا کی عظمت اور آسمانی نور سب شامل تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت وہ نقطہ تھی جہاں نبوت و ولایت کی نسل کا آغاز ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ الکوثر سیدہ فاطمہ ہی کی آمد کی شان دیتی ہے، کیونکہ کوثر یعنی خیر کثیر وہی ہے جس کی نسل سے آئمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔
اور بہت سی کتب میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ صلوات کی ولادت ہوئی تو کائنات کے پرتوں کے پیچھے ایک عظیم جشن برپا ہوا، جنت کے دروازے کھل گئے، حوریں صف بستہ ہو گئیں، بڑے بڑے فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج وہ نور ظاہر کیا جو قیامت تک ہدایت کا چراغ رہے گا۔ میں نے وہ وجود دنیا میں بھیجا ہے جس کے غم سے آسمان روئے گا، جس کی مصیبت کا اجر بے حساب دوں گا، اور جس کی اولاد میرے دین کی محافظ ہوگی۔ ولادت کے بعد سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کی شخصیت میں وہ عظمت، وہ وقار اور روحانی جمال نظر آتا تھا کہ ہر دیکھنے والا حیران ہو جاتا۔ جب وہ چند ماہ کی تھیں تو گھر میں چلنے والے خدائی ذکر کی آواز سنتی اور اپنی معصوم زبان میں یا اللہ یا حمید یا قدوس جیسے الفاظ دہراتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ہر ادا پر آپ فدا ہوتے۔ جب وہ چلنا سیکھ رہی تھی تو پہلے قدم سید حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف بڑھائے اور فرمایا، یا ابا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لمحے خوشی کی کیفیت غالب آ گئی، اور جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بچی صرف آپ کی بیٹی نہیں، آپ کی امت کے لیے رحمت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات کی ولادت ایک ایسا معجزہ تھی جو انسانی تاریخ کی بنیادوں میں درج ہو گیا، اور بہت سی کتب کے مطابق، روایات کے مطابق، یہ ولادت صرف جسمانی نہیں بلکہ نورانی، روحانی، ملکوتی اور الہی رازوں سے بھرپور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے آج بھی اس دن کو نہایت احترام سے مناتے ہیں اور اسے رحمت و سعادت کی علامت سمجھتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات نے نہ صرف رسول کی بیٹی تھیں بلکہ دین اسلام کی بقا، امامت کی بنیاد اور ولایت کا سرچشمہ تھیں۔ ان کی ولادت اس حقیقت کی دلیل بن گئی کہ اللہ نے عورت کے مقام کو وہ عظمت دی جو کسی اور دین یا تہذیب میں ممکن نہ تھی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں چند اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ان کے نور سے قائم ہے روشنی، اللہ کی رحمتوں کا ہے جام فاطمہ، روشن ہے کائنات میں نام فاطمہ۔ جس دل پہ ان کی محبت کا سایہ ہو کبھی، جس دل پہ ان کی محبت کا سایہ ہو کبھی، پھر کیوں نہ بنے وہ دل ایک شام فاطمہ۔ روشن ہے کائنات میں نام فاطمہ، اللہ نے جب بھی چاہا عطا کرنے کا فیض، اترے ہیں لازوال کرم بام فاطمہ۔ مشکل میں ان کا ذکر جو لے لے کوئی بشر، بدلے خدا بھی فوراً ہی انجام فاطمہ۔ امت کے ہر غریب کی آس و امید ہے، دستے کرم بھی ہیں کوئی انعام فاطمہ۔ روتے ہیں آج بھی مدینے کے راستے، یاد علی میں ڈوبا ہے وہ گرام فاطمہ۔ درودوں میں ڈوبے اشک یہ کہتے نہیں رکتے، کیا تھی عظیم وہاں وہ مقام فاطمہ۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روشن جہاں میں ہے ایک نام سیدہ فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج۔